الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے، اور آپ کی آخر میں اب یہ بالکل تقریباً آپ سے متعلقہ تمام آیات ہم نے بیان کر دی ہیں، اور آخر میں مناسب محسوس ہوا کہ آپ کی چند دعاؤں پر کلام کر لیا جائے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم کسی اور نبی علیہ السلام کے تذکرے بیان کریں گے۔ اس میں سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ دعائیں تھیں جو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بیان فرمائیں۔ یقینی سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو یہاں پر قرآن میں ذکر کرنا کسی نہ کسی حکمت کے تحت تو ضرور ہے۔ تو اب اس میں کیا کیا حکمتیں ہو سکتی ہیں؟ ایک حکمت تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ الہی میں بڑی وجاہت ہے، بڑا مقام ہے، بڑا منصب ہے۔ جب ان کی زبان سے کوئی دعا نکل جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو ضرور قبول فرما لیتا ہے، اور اس دعا کی قبولیت کے آثار ہر شخص اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔ اور یقینی سی بات ہے کہ ان دعاؤں کے اندر بھی ایسا ہی ہے جو ابھی ہم نے دعائیں سنی تھیں کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس مکے کو امن والا بنا دے، امن والا ہے۔ اس میں پھلوں کی کثرت فرما دے، پھلوں کی کثرت بھی ہے، اور یہ پھلوں کی کثرت مسلمانوں کے لیے ہو تو وہاں پہ مسلمان ہیں، کافر کا مستقل ٹھکانہ ہی ممنوع ہو گیا ہے۔ تو اس طرح دعائیں آپ کے تقریباً تمام مقبول ہوئیں۔ دوسرا اس میں ایک پہلو اور حکمت یہ بھی ہے کہ ہمیں ایک سلیقہ ہمیں سیکھنے کو ملے کہ دعا کس طرح کی جاتی ہے، اور دعا کے ذریعے، دعا کے الفاظ کے ذریعے ہم بعض اوقات شخصیت کو بھی پہچان سکتے ہیں کہ یقینی سی بات ہے کہ جو عاجزی پسند ہوگا اس کے دعا میں بھی عاجزی کا اظہار ہوگا، جو متکبر ہوگا وہ دعاؤں میں ایسے الفاظ ذکر کرنے کو بھی اپنی شان کے خلاف سمجھے گا جس میں اس کے لیے بظاہر کوئی تحقیر اور حقارت کا پہلو نکلتا ہو۔ اس لیے مطلب بعض لوگوں کے جب تکبر سر چڑھ کے بولتا ہے اور غرور میں وہ سر سے پاؤں تک مبتلا ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی دعا میں اس قسم کے الفاظ ذکر نہیں کرتے ہیں کہ جس کو وہ اپنی شان کے لائق نہیں سمجھتے ہیں، جیسے میں بڑا گناہ گار ہوں، اے اللہ ہمیں تو عذاب سے بچا، کہ میں تو واقعی ایسے عمل کر رہا ہوں کہ عذاب میں مبتلا ہو جاؤں۔ انہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی میری شان کے خلاف ہے، تو وہ بس ایسے الفاظ ذکر کریں گے کہ جس سے ان کی شان میں کوئی کمی نہ آئے۔ تو یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام دونوں دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنا اطاعت گزار بنا، ہمیں فرما بردار بنا۔ تو یہ اطاعت گزار فرما بردار، ہم نے کلام کیا کہ نبی تو معصوم ہوتے ہیں، وہ کیوں نہیں فرما بردار ہوں گے، کیوں نہیں اطاعت گزار ہوں گے، لیکن یہ ان کی عاجزی اور انکساری کی دلیل ہے۔ اس میں ایک پہلو پھر یہ بھی ہے، اب ہم جیسے دو حکمتیں بڑی ہمارے سامنے آئیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ثابت فرمایا کہ انبیاء کا بڑا مقام ہے اور ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کی آثار آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا شخصیت پر کی طرف نشاندہی ہوتی ہے کہ وہ ان دعاؤں سے، ان الفاظ سے اس شخصیت کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اسی پہلو پر اگر غور و تفکر کریں تو ایک مزید یہ چیز سامنے آتی ہے کہ ہر چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اظہار تمنا کرنی چاہیے۔ کبھی بھی انسان عجب و خود پسندی میں آ کر کسی بھی معاملے کو اپنا ذاتی کمال تصور نہ کرے۔ جیسے بعض اوقات کوئی حج کر لیتا ہے، کسی نے عمرے کر لیے، کسی نے قرآن پاک کو حفظ کر لیا، کوئی علم دین میں کافی آگے بڑھ گیا، تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا ذاتی کمال ہے، یہ میری محنتوں کا نتیجہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی ذاتی محنت بھی ہوگی، لیکن اصل کمال انسان کا یہ ہے، اس کی شان یہ ہے، اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر کمال کی نسبت اپنے رب کی طرف کرے، اور وہ سوچے کہ اگر میں نے محنت کی بھی ہے تو اس محنت کی توفیق کس نے دی ہے، اور پھر اس محنت کو جو میں نے جسمانی اعضاء پر استعمال کیا ہے، جسمانی اعضاء کو اس محنت کے تحت استعمال کر کے مطلوبہ رزلٹ نکالا، تو اللہ تعالیٰ نے کس نے اس مطلوبہ رزلٹ کو مجھ تک پہنچایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ ورنہ بعض اوقات ہوتا ہے ہم تمام تر اپنی توانائیاں صرف کر کے ایک کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں پوری دیانتداری کے ساتھ، محنت کے ساتھ، نتیجہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں نکلتا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری مرضی کے مطابق ہماری محنت کے جواب میں نتیجے کا نکلنا، یہ بھی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کی بنا پر ہے۔ تو اس لیے
وہ اطاعت گزار بھی ہیں، نیک بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، معصوم ہیں، لیکن پھر بھی اپنے رب سے رجوع کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمیں گویا کہ سمجھایا جا رہا ہے کہ کبھی بھی عجب و خود پسندی میں مبتلا ہو کر یہ نہ سوچو کہ یہ کام تو میں اپنی محنت سے کر لوں گا، اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں۔ نہیں، ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، چاہے ہمیں معلوم ہو کہ میں اپنی ذاتی محنت سے بھی اس کو کر سکتا ہوں، کیونکہ حقیقتاً ذاتی محنت کی توفیق بھی موقوف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم پر، کہ ذاتی محنت کی توفیق بھی اسی کو ملتی ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نگاہ کرم فرماتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ جلوہ افروز تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی شخص اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں جائے گا۔ کسی صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی؟ ارشاد فرمایا کہ ہاں میں بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جاؤں گا، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے جنت میں جاؤں گا۔ تو آپ غور فرمائیں کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین انداز سے ہمیں سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ نگاہ رکھی جائے۔ اپنے بعض لوگ جو بڑی میں کرتے ہیں، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں وہ کرتا ہوں، میں وہ کر دوں گا، یہ بالکل غیر مناسب چیزیں ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دیگر انبیاء علیہ السلام نے اس قسم کی لینگویج کبھی یوز نہیں کی ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے ہر کمال کی نسبت، جس کو ذاتی کمال کہا جا سکتا تھا لیکن اس کو اللہ کی طرف منسوب کیا۔ تو اس دعا میں بھی ہمیں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام یہی سکھا رہے ہیں کہ اطاعت اگرچہ انسان ہمت کرتا ہے، اپنا ذہن لڑاتا ہے، پھر نفس سے لڑتا ہے، شیطان سے مقابلہ کرتا ہے، دنیا کا مقابلہ کرتا ہے، تب کہیں جا کے اطاعت کرنے میں کامیاب ہوتا ہے، تو بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے کہ انسان نے اپنے پوری تمام تر صلاحیتوں کو استعمال کرنے کے بعد نفس و شیطان کو پیچھے دھکیلتے ہوئے، دنیا سے منہ موڑتے ہوئے، مخلوق کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے رب کی ذاتی محنت سے اطاعت کی، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ بھی اللہ کا کرم ہے، اس لیے اس کرم کو بھی اللہ تعالیٰ سے ہی طلب کیا جائے۔ تو اس لیے ہمیں بھی اسی کے مطابق کوشش کرنی چاہیے۔ پھر دیکھیں آگے بڑی پیاری دعا فرمائی کہ وَمِن ذُرِّيَّتَنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں بھی ایک جماعت کو اپنا فرما بردار بنا دے، ایک جماعت کو۔ یہ کیوں نے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری ایک ایک اولاد کو، میری ایک ایک نسل کے فرد کو فرما بردار بنا دے؟ اس لیے کہ بعطا الہی آپ کو یہ معلوم تھا کہ میری آگے جو نسلیں نکلیں گی، آئیں گی، ان میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو نفس و شیطان کی اتباع کرتے ہوئے دائرہ اسلام سے باہر ہو جائیں گے، یا وہ کفر کو اختیار کریں گے اور وہ مسلمان نہیں رہیں گے۔ اس لیے آپ نے پھر دعا بھی ایسی ہی فرمائی کہ جس میں واقعی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے اور ارادے کے مطابق نظر آتی ہے، کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نے ہی آپ کو یہ بات الہام فرمائی کہ آپ کے آگے جو اولاد آئیں گی، جو آگے لوگ آنے والے ہیں، ان میں ہر ایک تو مسلمان نہیں ہوگا، لہٰذا پھر ہر ایک کے لیے دعا بھی نہ کریں۔ تو اگر بالفرض آپ اجتماعی طور پہ دعا کرتے تب بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ یہ کوئی قابل گرفت چیز نہیں تھی، لیکن ہمیں ایک ادب سکھایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت، اس کی مرضی، اس کے ارادوں کو بھی پیش نظر رکھ کر دعا کی جائے۔ جیسے مثال کے طور پر اب قرآن کا وعدہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو جہنم میں جائیں گے، کافر بھی ہوں گے، مشرک بھی ہوں گے، منافق بھی ہوں گے، صحیح حدیثیں بھی ہمیں بتا رہی ہیں۔ تو اب اگر ہم یہ معاذ اللہ کو یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو جتنے بھی دنیا میں کافر ہیں سب کو مسلمان کر دے، اور ان سب کو مسلمانی پر استقامت عطا فرما، اور آخرت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ دیکھیں دعا بہت اچھی ہے، لیکن یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی گئی خبروں اور وعدوں کے خلاف ہے، یعنی ایک ایسی دعا ہے کہ یہ کبھی بھی قبول نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بیان فرما دیا کہ بہت سارے ایسے ہوں گے جو میدان محشر میں کفر کی حالت میں آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالے گا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جتنے بھی اب کافر قیامت تک آنے والے ہوں، کوئی کافر ہی نہ ہو، سب کے سب مسلمان ہوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس قسم کی دعائیں بھی نہ کی جائیں کہ جو واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خبروں کے خلاف محسوس ہوں۔ تو یہ بھی بڑا ایک ادب اور احترام کا معاملہ ہوتا ہے، تو اس لیے دعا کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کا بھی ایک علم ہے، باقاعدہ دعاؤں کا ایک علم ہے کہ کس چیز کی دعا کر سکتے ہیں، کس چیز کی دعا نہیں کر سکتے ہیں، اور یہ بھی ہر مسلمان کو ضرور سیکھنا چاہیے۔
پھر آپ نے عرض کی وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور ہمیں حج کے مناسک سکھا دے، حج کے طریقے سکھا، ہم کس طریقے سے کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے استمداد ہے، اللہ تعالیٰ سے طلب امداد کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں تعلیم فرما تاکہ ہم عبادت کو آسان طریقے سے ادا کر سکیں۔ تو وہ چونکہ اللہ کے نبی تھے اور نبی براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے علم طلب کرتا ہے، تو اس سے یہ ضرور معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام بھی عبادات کو کامل ترین کرنے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ تو نبی تھے، ہم ایک ادنا سے لوگ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست تعلیم یافتہ تھے، اور ہم یقینی سی بات ہے کہ محتاج ہیں ذرائع اور وسائل کے۔ براہ راست اللہ تعالیٰ سے علم سیکھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو جیسے انبیاء علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے علم کی تمنا کی، علم سیکھا اور عبادات کے طریقے سیکھنے کے سلسلے میں رجوع فرمایا، تو ہمیں بھی کوشش کرنے چاہیے کہ ان ذرائع کی طرف متوجہ ہوں جن سے ہم اپنی عبادات کو کامل کر سکیں۔ اور یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے اس امت کا کہ علم نہیں سیکھیں گے۔ یعنی ہمیں میں چونکہ ایز اے مفتی بہت عرصے سے کام کر رہا ہوں، ایسے ایسے کویسچنز لوگ کرتے ہیں کہ جو ہمارے بچوں کو معلوم ہونے چاہیے تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بیسک چیزیں، بالکل وضو کے بارے میں، غسل کے بارے میں، نماز کے بارے میں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم لوگ دین سے مسلمان تو پیدا ہو گئے، حقیقتاً دین سے دور سب سے زیادہ خود یہ مسلمان ہیں۔ نہ ہمیں نمازیں صحیح آتی ہیں، نہ ہمیں روزوں کے مسائل صحیح معلوم ہیں، نہ عورتوں تک کو اپنے ذاتی مسائل تک صحیح طریقے سے معلوم نہیں ہے، اور مطلب بس چل رہا ہے، گاڑی چل رہی ہے، جیسا ہوگا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ تو یہ اس قسم کی سوچ کے ساتھ مسلمان آج علم سیکھنے سے بہت دور ہے، ہر چیز کے لیے ٹائم نکالنے کے لیے تیار ہے، لیکن اپنی عبادات کو کامل ترین کرنے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے، نہ سنجیدگی ہے، نہ اس کی اہمیت کا احساس ہے۔ بس جیسی مرضی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ لیکن ذرا انبیاء علیہ السلام کو دیکھیں، وہ معصوم عن الخطا ہیں، قطعی طور پہ جنتی ہیں، ان کے قدموں کی برکت سے لاکھوں کروڑوں لوگ جنت کے اندر جائیں گے۔ اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے علم کی طلب کر رہے ہیں، اور باقاعدہ علم سیکھنے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کی سعادت بھی حاصل کر رہے ہیں، اور ہم جن کو کچھ بھی الف بے معلوم نہیں، وہ اتنے بے پرواہ ہیں۔ تو یہ بہت غلط طریقہ ہے انبیاء علیہ السلام سے، خصوصاً ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ہمیں سیکھنا چاہیے، اور ہر وہ عبادت جس کو ہم اختیار کر رہے ہیں، ہر وہ معاملہ کہ بلوغت کے بعد وہ ہمیں درپیش ہو، اس کا اتنا علم سیکھنا لازم ہے کہ جس سے ہم اس عبادت اور معاملے کو کامل ترین طریقے سے ادا کر سکیں، اور اس کی ادائیگی میں اغلاط سے محفوظ ہو سکیں۔ مثال کے طور پہ بالغ ہو گئے تو ایک تو عقیدے کا علم تو سیکھنا ہی سیکھنا ہے، اس کے بعد جتنی عبادات ہم پہ لازم ہے، نماز ہے، اگر رمضان آ گیا تو روزے ہیں، اگر حج کی استطاعت ہوگی تو حج کا علم، پھر زکوٰۃ کی استطاعت ہوگی تو زکوٰۃ کا علم، قربانی کا ایام آ گئے تو قربانی کا علم، اسی طریقے سے یہ اور دیگر جو عبادات کے معاملے سے جنازہ آ گیا تو جنازے کی نماز، غسل وغیرہ کا طریقہ، یہ سب چیزیں اس کا علم ہمیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو باہم معاملات ہیں، شادی بیاہ کے معاملات ہیں، طلاق وغیرہ کے مسائل ہیں، مہر کے مسئلے ہیں، بچوں کے نان نفقے کے، بچوں کی پرورش کے مسائل ہیں، اگر کوئی بہن مطلقہ ہو جاتی ہیں یا بیوہ ہو جاتی ہیں تو بیوہ کے لیے کیا احکام ہیں، مطلقہ کے لیے کیا ہیں، یہ تمام سیکھنے ہوں گے۔ اسی طرح تجارت کے معاملات ہیں، خرید و فروخت ہے، اور کرائے پہ چیزوں کو لینا دینا ہے، باہم شرکت کی جاتی ہے، بعض اوقات سرمایہ ملایا جاتا ہے، بعض اوقات مداربت ہوتی ہے کہ ایک طرف سے سرمایہ دوسری طرف سے محنت ہوتی ہے، ان کے احکام سیکھنے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا سنجیدگی کے ساتھ مکمل طور پہ علم سیکھنے کے لیے مسلمان تیار نہیں ہے، نامعلوم کہاں سے ٹپکتا ہے علم کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے نہ کسی استاد کے پاس گئے، نہ کوئی دینی کتاب پڑھی، نہ قرآن پڑھنے کی فرصت، نہ حدیث پڑھنے کی فرصت، نہ کوئی دینی مدرسہ جوائن کیا۔ تو سوچیے تو صحیح کہ کیسے مسلمان کو ایک صرف مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے سارے علم حاصل ہو جائیں گے، کیسے ہو جائیں گے؟ اور اس کے باوجود ہم بڑے مطمئن ہیں اور کہ بس عبادت ادا کر رہے ہیں، وضو بھی اللہ قبول فرمائے گا، غسل بھی، نماز بھی، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر جتنے دنیاوی معاملات ہیں سب اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرما لے گا۔ اسی طرح گناہوں کی معرفت حاصل کرنا یہ فرض ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی یہ ہے گناہ کرنے والا جانتے نہیں میں گناہ کر رہا ہوں، وہ گناہ کو بعض اوقات نیکی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، بعض لوگ نیکی کو گناہ سمجھ کے چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں پہ ذرا توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ انبیاء علیہ السلام باوجود اتنے اعلیٰ منصب رکھنے کے، انہوں نے کبھی اپنے قیاسات کو دخل نہیں دیا
کہ چھوڑو اللہ تعالیٰ سے کیا پوچھیں، بس جو دل میں آ رہا ہے کرتے جاؤ، نہ بابا نہ، وہ ہر چیز کو سیکھتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مکمل اس کے علم کے سلسلے میں درخواست کر کے اس علم کو حاصل کرتے تھے اور پھر اس پر عمل پیرا ہوتے تھے۔ یہ ہے کامل مومن کی شان، اور یہی ہمیں بھی اختیار کرنا چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ چونکہ نجات کا راستہ دکھاتا ہے، اس طریقے کو ہمیں بھی اختیار کرنا ہوگا۔ اور پھر وَتُبْ عَلَيْنَا، اے اللہ تعالیٰ ہماری طرف رجوع فرما۔ یہ وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ جب انسان سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری طرف رجوع فرما، یعنی ہماری توبہ قبول فرما لے، ہم پر نگاہ کرم فرما دے۔ تو یہ بھی ایک عاجزی اور انکساری ہے کہ جو معصوم مخلوق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وَتُبْ عَلَيْنَا کے الفاظ کہہ رہی ہے، تو یہ یقیناً پھر ہماری تعلیم کے لیے ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پر بیان بھی فرمایا کہ ایک تو اس میں عاجزی انکساری کا پہلو ہے کہ معصوم مخلوق اپنے گناہوں کو کہے جی میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اس کے تو گناہ ہی نہیں ہے۔ اور پھر ہماری دوسری اس میں ہمارے لیے تعلیم کا پہلو ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو اپنی جانب متوجہ کرتے ہوئے اپنے گناہوں کے کفارے کا سامان بھی کرتے رہیں۔ لیکن یہاں پر بھی ہماری کوتاہی کا عالم یہ ہے کہ رات دن گناہوں میں مشغول و مصروف رہنے کے باوجود توبہ کو ٹالتے رہیں گے، اچھا کل کر لیں گے، اچھا پرسوں کر لیں گے، اچھا جمعے سے کر لیں گے، انشاءاللہ اس رمضان سے تو بس میں نے نمازیں شروع کر دی، اس کے بعد میں نے کوئی گناہ نہیں کرنا ہے۔ یعنی ہمیشہ توبہ میں ٹال مٹول کرتے رہنا ہماری عادت میں شامل ہے، اور اتنے بھولے بھالے ہم بچے ہیں کہ یہ معلوم ہے کہ اس سے پہلے بھی 50 دفعہ نفس و شیطان نے اسی طرح وعدے کیے ہیں کہ ابھی کر لو بعد میں توبہ کر لیں گے، ابھی کر لو بعد میں توبہ کر لیں گے، لیکن 51ویں مرتبہ پھر ان کے دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی ہمارے گھر والے ہوں، والد صاحب ہوں، بڑے بھائی ہوں، ایک شخص دھوکہ دے، دھوکے میں آ گئے 2 بار 3 دفعہ 4 5 دفعہ، تو ہم کہتے ہیں تم بے وقوف ہو گئے ہو، ایک شخص سے دھوکے کھائے چلے جا رہے ہو، غصے کا اظہار بھی کریں گے، انہیں پاگل بے وقوف کریں گے، کہیں گے، مختلف القابات سے نواز دیں گے۔ اپنے بارے میں ہم بالکل آئینہ دیکھ کے ذرا بھی نہیں سوچتے ہیں کہ اس آئینے کے اندر بھی ایک عدد بے وقوف بچہ کھڑا ہوا ہے کہ وہی نفس و شیطان بہکا رہے ہیں کہ اچھا بعد میں توبہ کر لیں گے، بعد میں اس کے وعدوں پر اعتماد کر کے توبہ میں ٹال مٹول کرتے جا رہے ہیں۔ ہمیں غصہ نہیں آتا نفس و شیطان پہ کہ بھئی 1000 دفعہ تم نے وعدہ کیا ہے اور ہم تم پہ ٹرسٹ کر کے گناہ کر لیتے ہیں، اور پھر جب توبہ کرنے کی باری آتی ہے تم پھر آگے ٹلوا دیتے ہو۔ تو یہ ہماری کمزوریاں ہیں، اس پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ اور آخری دعا جس میں جو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور اس پر تھوڑا سا کلام مزید ہو جائے کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب تو مبعوث فرما دے ان میں، ان اہل مکہ میں، ایک رسول انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری آیات تلاوت فرمائے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب اور حکمت سکھائے، ویزکیہم، اور ان کو پاکیزہ کر دے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں آپ کی دعا مقبول ہوئی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کی دعا کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا گیا، یہ تو پہلے اللہ کا ارادہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان پر بھی اس دعا کو جاری فرما دیا، تو وہ بھی ظہور پذیر ہوئی، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف بھی لائے اور ان تمام اوصاف سے متصف بھی رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فیضیاب سے مکمل طور پہ مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔